اس لیے وہ انہیں خود سے ہرگز جدا نہیں کر سکتے۔ خان صاحب نے دونوں بندوقوں میں بارود بھر کر گولیاں ڈالنا چاہیں تو گولیوں نے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ گولیاں سائز کے مطابق نہیں تھیں۔ خان صاحب نے لوہے کی ایک سلاخ سے گولی اندر دھکیلی اور وزنی پتھر کی مدد سے ٹھوک دیا۔ مجھے ان خود ساختہ گولیوں پر اعتراض تھا، لیکن اس سلسلے میں خان صاحب کی دلیل سن کر خاموش ہو گیا۔ میاں، ملاوٹ کا دور ہے، لیکن یہ شہرنی گاؤں ہے، یہاں ابھی تک ملاوٹ کی وبا نہیں پہنچی۔ شیر کو اگر مرنے کے لیے خالص حصہ بھی نہ ملا تو ہماری جان کو آ جائے گا، خان صاحب نے کہا تھا۔ سنا تھا صحرا کی راتیں بے حد حسین ہوتی ہیں، لیکن میں اس رات کو خوفناک قرار دوں گا۔ جھاڑیوں سے الجھ کر جو آوازیں نکال رہی تھی اسے بدروحوں کی سرگوشیاں بلکہ آہیں کہا جا سکتا تھا۔ اب شیر کی آمد کے لیے سٹیج تیار ہو چکا تھا۔ ہمارے مجسم ہتھیار یعنی اولو کو اچانک یاد آ گیا وہ تو تہجد گزار ہے، اس کی اس مشگافی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے رخت سفر باندھا اور بڑے خلوص سے یہ وعدے کر کے رخصت ہو گیا کہ فجر پڑتے ہی واپس آ جائے گا اور شیر کی دم میں نمدہ کس دے گا۔ اگر نمدہ میسر نہ ہو تو خود ہی شیر کی دم سے بندھ جائے گا۔ میں بھی خلوص قلب کے ساتھ فرار کا کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا، کیونکہ خان صاحب سے تو نہیں، البتہ ان کی بندوق سے ڈر لگتا تھا، بلکہ اب تو خوف بھی بڑھ گیا تھا۔ جس طرح بندوق میں گولیاں ٹھوسی گئی تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ بے حد مضطرب ہوگی اور بندوق بھی فرار ہونے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہوگی۔ ادھر خان صاحب کا یہ حال تھا کہ عام گفتگو کے دوران بھی ان کی بندوق کی نال میرے سینے کی طرف یوں اٹھ جاتی تھی جیسے میرے سینے میں بندوق کے لیے مقناطیسی کشش رہی ہو۔ اب ہم تینوں قلعہ بند ہو بیٹھے تھے۔ انتظار اس بات کا تھا کہ تیندوا ڈنر کے لیے کب نازل ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ ہم اوڑھنے بچھونے کے لیے تو کوئی چیز ساتھ لائے ہی نہیں۔ سردی بڑھنے کی صورت میں ہماری کلفی جم جانا یقینی تھا۔ تاریکی بہت تھی۔ خان صاحب نے اپنی بندوق سے سامنے کی جھاڑیاں ہٹا کر کھڑکی سی بنا لی تو پتہ چلا کہ اندھیرے میں بھی تیندوے کے نظر آنے کے روشن امکانات موجود ہیں۔ خان صاحب نے وقت گزاری کے لیے اپنی اس جوانی کے قصے چھیڑ دیے جو میرے خیال میں اب تک ان پر آئی ہی نہیں تھی۔ ڈاکوؤں سے مقابلے، لاگو شیر کا شکار، ہاتھی دانت کی تجارت اور تسخیر قلب و جسم، نفی قلب کے انگنت افسانے۔ البتہ میں نے اور ماسٹر صاحب نے جب بھی بولنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کر کر خاموش کر دیا کہ چپ رہو، تیندوا سن لے گا، بہت چوکنا ہوتا ہے۔ اس قلعے میں کچھ دیر بیٹھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمارے لیے تیندوے کا شکار ناممکن ہے، البتہ تیندوا ہمارا شکار ضرور کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے جنگی حکمت عملی مرتب کرتے وقت ہماری قوتوں کا صحیح تجزیہ نہیں کیا تھا۔ ہم میں جارحانہ تحریک کی کمی تھی، لیکن اس زور سے ہم میں حملہ کرنے کی صلاحیت تو پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف ہم مؤثر دفاع کر سکتے تھے، لیکن خان صاحب نے دفاع پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ چنانچہ نہ تو ہم حملہ کرنے کی پوزیشن میں رہے اور نہ ہی دفاع کا کوئی امکان رہا تھا۔ وہ جگہ بے حد تنگ تھی، تاریکی میں سردی یوں بھی زیادہ ہی لگتی ہے۔ دوسری طرف نیند کا دباؤ، پلکیں تھی کہ جھکی جا رہی تھی، جی چاہتا تھا کہ ٹانگیں پسار کر لیٹ جاؤں، لیکن پہلو بدلتے ہی کانٹے چبھنے لگتے تھے۔ خان صاحب سردی کے احساس سے بے نیاز تھے۔ انہوں نے روئی کی واسکٹ پہن رکھی تھی، اس پر مزید گرمی افیون کی چٹکی نے پیدا کر دی تھی۔ اب وہ سیمسن کے واقعات اپنی جوانی سے منسوب کر کے سنا رہے تھے، اور ادھر یہ حال تھا کہ میری کھوپڑی گھوم رہی تھی اور ذہن کسی بھی طرح جاگنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ پر خان صاحب کے قصوں میں وقتاً فوقتاً ہراٹوں کے ڈیش لگنے لگے۔ اسی وقت ہمیں گراہٹ سنائی دی۔ سب سے پہلے میں چونکا، کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو تیندوے نظر آئے۔ وہ تعداد میں 3 تھے اور ادھ کھائے بچڑے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ میرے دیوتا کوچ کر گئے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ دوائے گیا آپ کا ایک کیپسول نگل لیا۔ میری بلا سے تیندوے ان دونوں کو چیرتے پھاڑتے ہی اپنے غار میں لے جاتے یا اپنے غار میں لے جا کر بےگار کرواتے۔ کم سے کم میری تو جان بخشی ہو جاتی۔ اپنی قوم کی جذباتیت تو ایسی ہے کہ مجرموں کو بھی فوراً شہید کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ میں بھی شیر کا لقمہ بنتا تو شہید ہی کہلاتا، لیکن میں جانتا تھا کہ شہید کہہ دینے سے آدمی شہید نہیں ہو جاتا۔ باہر قوم آدمی کو شہادت کا رتبہ دے رہی ہو اور ادھر قبر میں منکر نکیر چتر رسید کر رہے ہوں تو مرنے والے بیچارے کو کیا فائدہ؟ اس کوار پن میں حرام موت مرنے کا کم سے کم مجھے تو شوق نہیں تھا۔ خان صاحب نے جلدی سے بندوق سنبھالی اور اس کی نال کھڑکی سے نکال کر تیندووں کا نشانہ لینے لگے۔ اسی وقت منکشف ہوا کہ موصوف کے ہاتھوں میں راشا بھی ہے۔ ان کی بندوق محض ہل نہیں رہی تھی بلکہ رقص کے انداز میں تھرک رہی تھی۔ مجھے تو اس بات کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ گولی کھڑکی سے باہر بھی جا سکے گی۔ خان صاحب آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں نے آگاہ کیا۔ میاں وہ 3 ہیں، خان صاحب نے فخریہ لہجے میں جواب دیا، لیکن ان کی آواز بھی تھرتھرا رہی تھی۔ میں ٹرپل مائنڈڈ ہو رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کسے ماروں۔ خان صاحب آپ کی آواز بھی ٹرپل ٹریک ہو رہی ہے، میں نے ایک اور اطلاع دی۔ مجھے سوچنے دو، وہ گرائے۔ خدا کے لیے سوچئے نہیں، گولی چلائیے نہیں تو میں چلاتا ہوں چھرا۔ تم بھول رہے ہو کہ تم صرف شیر پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے اور نفری بڑھانے کے لیے یہاں موجود ہو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیسا دباؤ اور کہاں کی نفری؟ شیروں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم کتنے ہیں۔
میں نے احتجاج کیا، لہٰذا میری یہاں موجودگی کا مقصد فوت ہو چکا ہے، کیوں نہ میں چپکے سے کھسک ہی لوں یہاں سے۔ ہرگز نہیں، اب تک شیر ہم تینوں کو سونگھ چکے ہیں، انہیں ہمارے تمام کوائف معلوم ہو چکے ہوں گے، مثلاً یہ کہ کس کا کتنا وزن ہے، کس کا کتنا قد ہے وغیرہ۔ کیا یہ انٹیلیجنس کے شیر ہیں؟ میں گھگیایا۔ کمبخت دوا نے اب تک اثر نہیں دکھایا تھا اور وڈیرے نے مروایا ہمیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ایک شیر ہے، یہ تو تین ہے۔ اچانک مجھے خیال آ گیا، 3 چھوٹے شیر ایک بڑے شیر کے برابر ہوتے ہیں، خان صاحب نے مجھے سمجھایا۔ وہ تیندوے مردہ بچڑے کے پاس بیٹھ کر ڈنر میں مصروف ہو گئے۔ ان کی چپڑ چپڑ کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ ہم تینوں نے باری باری اپنی بندوقیں باہر نکالی، لیکن نشانہ خطا ہونے کے ڈر سے فائر نہیں کیے۔ میں تو ویسے بھی چھروں والی بندوق سے مسلح ہونے کے باعث، لہٰذا فائر کرتا بھی تو شیروں کو نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں تھا۔ البتہ میرے فائر سے انہیں ہماری موجودگی کا ضرور پتہ چل جاتا۔ چنانچہ خان صاحب نے مجھے منع کر دیا۔ ماسٹر صاحب نے عذر پیش کیا کہ تاریکی بہت زیادہ ہے اور نشانہ خطا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں تیندوؤں کی موجودگی ہی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چپڑ چپڑ کی آواز ہوا کی مرہون منت ہے اور شیر ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ گیند اب خان صاحب کے کوٹ میں تھی۔ وہ پہلے تو نشانہ لینے کی کوشش کرتے رہے، بلاخر مستقل طور پر ٹرپل مائنڈڈ ہونے کے بعد انہوں نے فائر جھونکی مارا تو گولی کی ہیبت ناک آواز گونجی۔ پھر تو گویا فائرنگ کا طوفان ہی آ گیا۔ پہاڑی بازگشت کے انتہائی اعلیٰ نمونے پیش کر رہی تھی۔ تیندوے سہم گئے اور ایک جگہ مل کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہماری طرف رخ نہیں کیا۔ پہاڑی پر ہونے والی بازگشت غالباً انہیں پریشان کر رہی تھی۔ اب خان صاحب نے اپنی بندوق میں دوبارہ بارود بھرا اور پھر گولی کو اندر ٹھونسنے کی کوشش کی، لیکن گولی اندر داخل ہونے سے انکاری تھی۔ خان صاحب نے ہمیں کہا کہ پتھر ڈھونڈ کے لائیں۔ بلاخر میں ایک بھاری پتھر ڈھونڈ کے لایا اور انہوں نے پتھر سلاخ پر مار کر گولی کو اندر ٹھونسا، لیکن بدقسمتی سے سلاخ بھی نال میں ٹھس گئی۔ ہم تینوں زور لگا لگا کر ہار گئے، لیکن سلاخ نہ نکل سکی۔ خان صاحب نے طے کیا کہ ضرورت پڑتے ہی اسی طرح فائر کر دیں گے، لیکن اس طرح تو بندوق پھٹ جائے گی۔ ماسٹر صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیسی بات کرتے ہو آپ؟ خان صاحب نے برا مانتے ہوئے کہا، بندوق نہ ہوئی کاغذ ہو گیا، ہاں پھٹ جائے گا۔ ماسٹر صاحب چپ ہو گئے۔ میری جنرل نالج ویسے ہی کمزور تھی، البتہ بندوق پھٹ جانے کا تصور میرے لیے بہت روح افزا تھا۔ تینوں تیندوے پہلے تو سہمے میں بیٹھے رہے، پھر بازگشت معدوم ہونے پر انہوں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اس بار انہوں نے پہاڑی کا بھی رخ کیا اور ہمیں خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ عقب سے حملہ نہ کر بیٹھے۔ پھر ان میں سے ایک ہمارے نزدیک آ گیا اور سامنے پڑی ہوئی جھاڑیاں اور پتھر کریدنے لگا۔ 4 بلیک بورڈوں میں سے ایک ٹانگوں سے محروم تھا۔ ہم نے ٹانگوں کی جگہ پتھر رکھ کر کام چلایا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ شیر تیندوا وہ پتھر نہ کھسکا دے۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ بلیک بورڈ گر پڑا۔ تاریکی میں 2 دہکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دی۔ گرا دو، ارے روکو، میری بندوق اس ناہنجار کی آنکھیں تو دیکھو۔ خان صاحب اس اضطراری انداز میں چیخے۔ ان کے جملے مربوط نہیں تھے، لیکن ان سے یہ مطلب اخذ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ حواس باختہ ہو رہے ہیں۔ عمران، ابو العمران، ابے عمران کے بعد تم کہاں ہو بیٹھے ہو؟ تم کہاں ہو بیٹھے ہو؟ انہوں نے اندھوں کی طرح مجھے ٹٹولا۔ ان کا اس طرح چلانا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں غائب ہو چکا ہوں اور اب تیندوے کے شکم کی زینت نہیں بن سکوں گا۔ پھر خان صاحب کو احساس ہوا کہ وہ تنہا ہے اور تمام تر ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے، تو انہوں نے سلاخ ٹھکی نال کا رخ تیندوے کی طرف کیا اور ٹریگر دبار دیا۔ ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور بارود پھٹنے سے نال سے چنگاریاں سی برس پڑیں۔ میں وہاں سے جان بچا کر بھاگا۔ ایسے میں یہ کون دیکھتا کہ خان صاحب کا کیا حشر ہوا ہے۔ ماسٹر صاحب مجھ سے بھی پہلے کھسک لیے تھے۔ اب دشواری یہ تھی کہ میں اس علاقے سے ناشنا تھا۔ اندھیرے میں یوں بھی سمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آدھی رات کا وقت تھا، پتہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہوتا بھی تو میں پتہ پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت واحد غائب ہو رہا تھا۔ تریاکی کیپسول کھانے کی ہمت اس لیے بھی نہیں ہو رہی تھی کہ کسی درندے کا رکمہ نہ بن جاؤں۔ مختلف سمتوں میں سفر کرتے کرتے خدا جانے کتنی دیر ہو گئی، پیر دکھنے لگے۔ راستے میں کسی درندے سے ملاقات نہ ہوئی تو حوصلہ قدرے بڑھ گیا تھا۔ میں نے تریاکی کیپسول حلق سے اتار لیا، لیکن اس وقت اپنی حضوری کا اندازہ لگانے کا کوئی ذریعہ میسر نہیں تھا۔ چنانچہ میں حاضر غائب ہونے کی پرواہ کیے بغیر سرگردہ رہا تھا، لیکن لگتا تھا کہ میں بری طرح بھٹک گیا ہوں۔ بلاخر پو پھٹتے ہی مجھے ایک دیہاتی مل گیا۔ اس سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہمیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ وہ مجھے گوٹ جاکرانی لے گیا۔ گوٹ کے لوگوں تک ہماری بزدلیل و فرار کے قصے پہنچ چکے تھے۔ ماسٹر نے یہ کہہ کر دامن بچا لیا تھا کہ اس کی نظر کمزور ہے، اسے تاریکی میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور جو شہر سے آئے تھے جنہیں نظر آ رہا تھا، انہوں نے موقع پر پیٹھ دکھا دی۔ چونکہ ماسٹر نے تمام تر ذمہ داری شہر والوں پر ڈال دی تھی، اس لیے میرا استقبال ویسے ہی ہوا جیسا کہ ہضمیت خوردہ فوجیوں کا ہوتا ہے۔ صحیح کیا شکار کھیلنے آیا تھا تم؟ وڈیرا طنزیہ لہجے میں بولا۔ تمہارے لیے تو وری مرغابیاں ہی ٹھیک تھیں۔ میں اس کی بات سن کر بھنا گیا۔ ماسٹر نے فوراً ہی جلدی پر تیل چھڑکا۔ ہاں وڈیرا صحیح، اس نے کہا۔ اس بابو نے تو ایک فائر بھی نہیں کیا۔ مجھے دیا کیا گیا تھا؟ میں نے بندوق لہراتے ہوئے کہا۔ چھروں والی بندوق؟ وڈیرے نے ملائمت امیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، چلو صحیح، اب قرآن خوانی میں ہی شریک ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ ہاں صحیح واپس نہیں آیا ہے، وڈیرے نے انکشاف کیا۔ میرے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے۔ پھر بھی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خان صاحب گزر ہی گئے ہیں؟
میں نے احتجاج کیا۔ ہم تو یہی سمجھیں گے صحیح، وڈیرے نے کہا۔ انہیں تلاش بھی کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اگر وہ زندہ ہوتا تو آ جاتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ تو تیندوؤں کا گڑھ تھا، 4 آدمی ساتھ لے کر جاتا تو وہ صرف شیروں کی داڑھ گرم کرنے کا بہانہ بن جاتے۔ گوٹ کی ساری آبادی وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ وڈیرے اللہ بچاؤ نے تجویز پیش کی کہ میں بندوق بردار ماسٹر اور 15 پیس کتوں کو لے کر جائے وقوع کا معائنہ کروں۔ جائے وقوع اس لیے کہ ہم نے خان صاحب پر فاتحہ وغیرہ پڑھ لی تھی اور اب مسئلہ خان صاحب کی باقیات کا حصول تھا۔ میری سمجھ میں کوئی تدبیر نہیں آ رہی تھی۔ کتوں والی تجویز سے میں متفق نہیں تھا کیونکہ میرے اور ان کے ستارے میل نہیں کھاتے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور سورج نکل آیا تو یہ طے پایا کہ 15-20 آدمیوں کا ایک وفد ڈھول تاشے لے کر وہاں جائے گا تاکہ درندے پسے پردہ موسیقی کی وجہ سے دور ہی رہیں۔ قافلہ تیار ہوا تو ماسٹر نے بندوق کی موجودگی کے باوجود ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے بچوں کو نہ صرف پڑھانا ہے بلکہ منہ زبانی پڑھانا ہے کیونکہ بلیک بورڈ ہماری گزشتہ رات کی کلا بندی کی نظر ہو چکے ہیں۔ جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں شیروں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ قلعہ بھی منہدم ہو چکا تھا اور خان صاحب کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ البتہ بورڈ ہٹائے گئے اور جھاڑیاں کھنگالی گئی تو ان سے ملتی جلتی ایک صورت دکھائی دی۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ خان صاحب ہی ہیں۔ وہ گٹھری بنے خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ بندوق پاس ہی پڑی تھی جبکہ نال کئی نالوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ قریب ہی ایک لجلجی سی چیز پڑی تھی۔ الٹا سیدھا کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ گیدڑ ہے۔ تب یہ عقدہ کھلا کہ رات کو جو تیندوے نظر آ رہے تھے دراصل گیدڑ تھے اور ان میں سے ایک بدنصیب گولی کا نہیں البتہ بندوق کی نال کا نشانہ بن گیا تھا۔ خان صاحب کو ہلا جلا کر بیدار کیا گیا تو وہ مغلظات بکتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ میرا خیال تھا کہ ٹریگر دباتے ہوئے فرتے دہشت سے بے ہوش ہو گئے ہوں گے جبکہ ان کے اپنے خیال میں وہ بلا ارادہ سوئے تھے۔ وہ سر تپا مجروح تھے لیکن کوئی زخم گہرا نہیں تھا سوائے ناک کی چوٹ کے، وہ بھی اس طرح کے اینک جس میں جا بجا دھاگے لگے ہوئے تھے۔ اس کی کمانی کا حصہ ناک میں پیوست ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے نہایت کند ہتھیار سے ان کی ناک کاٹنے کی کوشش کی ہو۔ تیندوے کہاں گئے؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ جی وہ تو دراصل گیدڑ تھے، میں نے بے حد نادم ہو کر کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ برہم ہو کر بولے اور پھر غیر ارادی طور پر بندوق مجھ پر تان لی جو اب کسی قابل نہیں رہ گئی تھی۔ یہ بچشم خود ملاحظہ فرمائیے۔ میں نے گیدڑ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تیندووں کے جانے کے بعد آیا ہوگا اور شاید ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے یہاں گر گیا ہوگا۔ میں نے ٹکرا لگایا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ بات نہیں، ان کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہیں تھا بلکہ وہ جواب اتنے سارے لوگوں کے درمیان نہیں دیا جا سکتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت ان کی زبان کثافت اگلنے والی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ واپس آگئے۔ گوٹ پہنچ کر اپنے پرستاروں بلکہ ناقدروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ناقفی کی ذمہ داری گیدڑوں پر ڈال دی جو مداخلت بے جا کے مرتکب ہوئے تھے۔ جوش جذبات میں یا شرمندگی میں، بہرحال وہ دوسری رات بھی تیندووں کے شکار کو نکلنے کے موڈ میں تھے۔ مگر وڈیرا اللہ بچاؤ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر خان صاحب اس دوران ہرچ ہو گئے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جذبہ مہمان نوازی الگ رسوا ہوگا۔ دوپہر کو خان صاحب کو اچانک سوچ گئی۔ سنا ہے ان اطراف میں حریل بہت ملتا ہے، انہوں نے کہا۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، میں نے ہوشک لہجے میں کہا۔ میں نے خود ایک شخص کو حریل لاتے دیکھا ہے، انہوں نے اصرار کیا۔ ممکن ہے وہ کہیں اور سے خرید کر لایا ہو۔ ابے یار تم چلو تو صحیح، انہوں نے اصرار کیا۔ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ میں شکار کے موڈ میں نہیں تھا۔ نصرت چچا اب بھی مبتلا بخار تھے۔ بلاخر مجھے رضامند ہونا پڑا۔ رات کی طرح اس بار بھی میرے حصے میں چھروں والی بندوق آئی جبکہ خان صاحب کے حصے میں ماسٹر والی توڑے دار بندوق آئی۔ خود ان کی بندوق تو کسی لوہار کے مصرف ہی کی رہ گئی تھی، وہ اسے گلا کر کوئی کارآمد چیز بنا لیتا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ حریل ایک نخلستان کے پاس ملتے ہیں جو گوڑ سے 4 میل دور ہیں۔ لوگوں نے اطمینان دلایا تھا کہ وہاں درندے نہیں ہوتے لیکن میں نے دعائے غیاب احتیاطاً ساتھ رکھ لی تھی۔ ویسے بھی اب میں شکار کرنے کے موڈ میں آ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ پرندے غائب حالت میں زیادہ آسانی سے شکار کیے جا سکتے ہیں۔ اب الجھن یہ تھی کہ میں خان صاحب کی موجودگی میں غائب نہیں ہو سکتا۔ بلاخر مجھے ایک ترکیب سوجی گئی۔ میں نے تجویز پیش کی کہ ہم مختلف سمتوں میں شکار کھیلیں گے۔ خان صاحب نے تجویز منظور کر لی۔ طے یہ پایا کہ ہم شکار کھیلنے کے بعد شام 7 بجے ایک مقررہ مقام پر ملیں گے۔ ان کے جاتے ہی میں نے دعائے غیاب کا ایک کیپسول نکالا اور موجودہ سمت کی طرف روانہ ہو گیا۔ نخلستان کے قریب ایک قدرتی چشمہ تھا اور قرب و جوار میں لوگوں نے اور چشمے بھی کھود رکھے تھے۔ گھنے درختوں میں پہنچ کر مجھے حریل دکھائی دیے۔ میں نے نشانہ لینا چاہا لیکن فائر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ میری آہٹ پا کر اڑ گئے تھے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے غصہ کس بات پر آیا، ان کی ہوشیاری پر یا اپنی ناتجربہ کاری پر۔ بہرحال اب میں غائب ہونے کا منتظر تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنے غائب ہونے کا علم کیسے ہو۔ اپنا سایہ تلاش کیا لیکن وہ ندارت تھا، یہ کوئی دلیل نہیں تھی کیونکہ مطلع ابرآلود تھا۔ ویسے میں سایہ نظر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ نچار میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر شکار کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک حریل میری بندوق کی سیدھ میں آہی کیا۔ میں نے ٹریگر دبانے کا قصد کیا لیکن اسی لمحے وہ دائیں جانب سرک گیا اور کیڑے مکوڑے ٹھونگنے لگا۔ اس کے دائیں جانب ہونے کی وجہ سے مجھے بائیں جانب ہونا پڑا لیکن ایسا کرتے ہی وہاں میں پھنس گیا۔ میں گڑاب سے ایک کنویں میں جا گرا۔
اسی سنا میں فائر ہو چکا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ ناہنجار ہریل شکار ہوا کہ نہیں، البتہ میں خود شکار ہو گیا۔ میں اس غلیظ پانی میں سر کے بل گرا، پہلے تو 2-4 ڈبکیاں کھائیں، تب کہیں جا کر تہہ میں پاؤں ٹکے۔ کنویں میں پانی زیادہ نہیں تھا، میرے سینے تک آ رہا تھا، البتہ وہ پانی بے حد بدبودار، سرد اور غلیظ تھا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے بلبلے تیر رہے تھے۔ تغین اس قدر تھا کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ جسم تو جسم، میرا چہرہ تک سیاہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد حادثے کے اثرات کچھ کم ہوئے تو میں نے کنویں کا جائزہ لیا۔ اس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے، لیکن درمیانی فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کی مدد سے کنویں سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ کچھ غور و خوض کے بعد میں نے مدد کے لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا۔ مسلسل چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا۔ میں نے حوصلہ نہیں ہارا، بالآخر میری ثابت قدمی رنگ لائی اور مجھے ایک آہٹ سنائی دی۔ پھر کسی نے کنویں میں جھانکا۔ باہر نکالو ورنہ مجھے نمونیا ہو جائے گا، میں نے فریاد کی۔ کون ہو تم؟ آنے والے نے کنویں کے چاروں طرف گھومتے ہوئے پوچھا، جیسے مجھے دیکھنا چاہتا ہو۔ ابوالعمران، گوٹ کے وڈیرے اللہ بچائیو کا مہمان۔ پیر سائیں تم ہو کدھر؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ مجھے کنویں کی تاریکی پر یقین آ گیا۔ میں نے پانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں یہاں ہوں، پانی کے نیچے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ میں غائب ہو چکا ہوں۔ دوا نے مجھے بہت بے تکا پھنسا دیا تھا۔ نہیں نہیں، میں یہاں ہوں، میں چلایا، میرے لیے رسا پھینکو۔ تم جہاں بھی ہو صحیح خوش رہو، اس نے کہا، کنویں سے ہٹ گیا۔ بچاؤ بچاؤ، میں حلق پھاڑ کر چیخا۔ تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس شخص نے پلٹ کر کہا، میں تیرے کو نکالوں گا تو کچھ میرا بگاڑے گا نا، پر میں تجھ کو نکالوں گا ہی نہیں۔ میرے کو معلوم ہے سائیں تو شیخ سدو ہے۔ اس نے ڈر کے مارے شیخ سدو سمجھنے کے باوجود سائیں کی عزت سے نوازا تھا۔ میرا خون کھول کر رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں چیختا رہا۔ اب پانی کی ٹھنڈ بھی اثر انداز ہونے لگی تھی۔ میرا جسم بری طرح لرز رہا تھا، آواز پر بھی زکام کا اثر غالب آ رہا تھا۔ بلاخر میں آواز سے بھی محروم ہو گیا۔ اب میں دبائے غیاب کو کوسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خدا جانے اس جال میں کتنی دیر گزر گئی۔ بلاخر پھر اپنی آواز آزمانے پر مجبور ہو گیا۔ اپنی آواز بلکہ چنگاڑ سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب یہی ایک سہارا رہ گیا تھا۔ چنانچہ میں مسلسل چیختا رہا۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے کنویں میں جھانکا۔ ہو تم اس کنویں میں کیا کر رہے ہو؟ کسی نے پوچھا۔ مجھے آواز پہچاننے میں کچھ دیر لگی۔ بہرحال وہ خان صاحب تھے، اور نون گنا کے بکثرت استعمال سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے افیون کا فل ڈوز لے رکھا تھا۔ میں ابوالعمران ہوں خان صاحب، میں نے دردناک لہجے میں کہا۔ آواز پھر بیٹھ گئی، لہٰذا لہجہ مزید دردناک ہو گیا۔ میں نہیں مان سکتا، انہوں نے شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابوالعمران ہریل کے شکار کرنے نکلے تھے اور ہریل کنویں میں نہیں ملتی۔ وہ منمنائے۔ مجھے باہر تو نکالیے، پھر میں آپ کو پورا واقعہ سناؤں گا۔ ہرگز نہیں، پہلے اپنے آپ کو ابوالعمران ثابت کرو۔ میں نے انہیں چنگیز خان کے خاندانی قوائف سنا دیے۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ پھر میرے خاندان سے اتنی واقفیت ثابت کرتی ہے کہ تم ہی ابوالعمران ہو، لیکن تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ پانی میں بھیگ کر ساؤنڈ سسٹم خراب ہو گیا ہے۔ اچھا تم یہیں رکو، میں کچھ بندوں کا بندوبست کرتا ہوں، انہوں نے کہا، جیسے میں کنویں سے نکلنے پر قادر ہوں۔ شاید ان کا فیون زدہ ذہن اب تک صورتحال نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں اگر خود نکل سکتا تو مجھے اپنے حلق میں دراڑیں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے جانے کے بعد مجھے کچھ خیال آیا۔ دوا کی مہربانی سے میں کبھی ایک وقت میں ایک مسئلے سے دوچار نہیں ہوا تھا، ہر بار کم سے کم 2 مسئلوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ اب مجھے یہ بھی سوچنا تھا کہ میں غائب ہوں۔ ہاں صاحب تو پینگ میں تھے، لیکن ان کے ساتھ آنے والے، خیر اب میں اس بات کا عادی ہو چکا تھا۔ جو مسئلہ حل ہو رہا تھا صرف اس پر توجہ دوں، باقی مسائل کو بعد میں دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک رسا بردار آدمی لے کر آئے۔ کنویں میں رسا پھینکا گیا۔ میں نے رسا تھاما اور کنویں کی دیواروں کے سوراخوں میں ہاتھ رکھتا ہوا اوپر چڑھتا گیا۔ اوپر رسا ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا گیا تھا۔ اوپر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ خان صاحب اور ان کے ساتھ گاؤں والے مجھے نہ دیکھ سکے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اب بھی غائب ہوں۔ سائیں رسا تو بڑی تن گیا تھا، مگر اوپر کوئی نہیں آیا۔ ایک دیہاتی نے پرتشویش لہجے میں اظہار خیال کیا۔ تم نہیں جانتے، عمران کے ابا پھر سے کنویں میں گر گئے ہوں گے، خان صاحب نے کہا۔ فوراً دونوں ہونٹ بھیج لیے، جیسے کوئی نازیبا بات منہ سے نکل گئی ہو۔ مجھے ان پر غصہ تو بہت آیا، لیکن ان کی پشیمانی دیکھ کر درگزر کیا۔ خان صاحب نے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹائے اور بولے، شکر ہے ہریل موجود نہیں، ورنہ سخت برا مانتا۔ میرے غصے کا گراف اوپر چڑھ ہی رہا تھا کہ دوسرا دیہاتی بول پڑا، سائیں وہ گرتا تو پانی میں آواز تو ہوتی، تو پھر وہ ابھی چڑھے ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن سائیں رسا تو وری اتنا تنا تھا، انرے ابھی عمران کے ابان پانی میں ڈوبنے ہوئے ہیں۔ خان صاحب منمنائے، نہیں سائیں، پانی تو بہت تھوڑا ہے کنویں میں۔ پہلے دیہاتی نے نفی میں سر ہلایا۔ پاگل نہ بنو، شخص تو چلو ور پانی میں بھی ڈوب سکتا ہے وہ۔ ان کے استدلال سے دیہاتی بھی مطمئن نہ ہوئے اور میرا اشتعال بھی ضبط کی حدیں کراس کر گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر 1-2 ہتھڑ خان صاحب کے سینے پر رسید کر دیا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے کہ کون ہے؟ وہ منمنائے، میں ہوں تمتمراکل جین، میں نے آواز بھاری بنا کر کہا۔ میری آواز سنتے ہی دیہاتی تو ریس ہو گئے۔ خان صاحب کچھ ٹھٹکے، لیکن دوسرے تھپڑ نے انہیں بھی مہمیز کر دیا۔ بھیڑ چٹنے کے بعد میں نے اپنا جائزہ لیا۔ کپڑے کیچڑ سے لت پت ہو رہے تھے
حال تباہ تھا۔ بدقسمتی سے میں تریاکی کیپسول لانا بھول گیا تھا۔ ویسے بھی اس ہیبت قضائی میں وہاں جاتا تو بھید کھل جاتا کہ میں در حقیقت کنویں میں موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ اسی حالت میں گوٹھ جا کرانی جاؤں اور کپڑے اور تریاکی کیپسول نکال لاؤں۔ اس میں بھی ڈر تھا کہ کہیں اچانک ہی حاضر نہ ہو جاؤں، لیکن مجھے یہ خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ میں یہ سوچ کر چلا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ مجھے قدرتی چشمے کا خیال آ گیا تھا۔ اس میں غوطہ لگا کر میں بدن اور کپڑوں کی غلاظت سے تو نجات حاصل کر سکتا تھا، پھر مسئلہ صرف کپڑے سوکھ جانے کا رہ جاتا، اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میں قدرتی چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے چشمے کے پانی سے رگڑ رگڑ کر اپنا بدن اور کپڑے دھوئے۔ کپڑوں کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد میں وہاں سے ہٹا، لیکن خود کو سکھانے کے لیے دھوپ میسر نہیں تھی۔ بھیگی بھیگی ہوا چل رہی تھی، ایسے میں کپڑے گھنٹوں میں نہ سوکھ پاتے۔ میں دلی دلی میں دھوپ نکلنے کی دعا مانگنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ دعا خاصی نامعقول ہے۔ آسمان پر چھائی ہوئی گھٹا قدرت کے فیصلے کی نمائندگی کر رہی تھی اور میں دھوپ کے نکلنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر دعا کی نوعیت تبدیل کر ڈالی۔ اب میں گڑ گڑا کر بارش کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس صورت میں کپڑے بھیگنے کا جواز مل جاتا۔ میری دعا فوراً ہی قبول ہوگی۔ بارش اس قدر تیزی اور تندی سے شروع ہوئی کہ میں بکھلا کر رہ گیا۔ بوندیں اتنی موٹی تھی کہ کنکر برستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں جلد ہی کسی پناہ گاہ کی تلاش میں بھاگا، لیکن وہاں درختوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور درخت اتنے چھدرے تھے کہ بارش سے پوری طرح امان نہیں دے سکتے تھے۔ پھر بھی غنیمت تھا کہ اتنی تیز بارش میں اگر میں گاؤں کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو گاؤں پہنچتے پہنچتے آدھا بھی نہ رہتا۔ آخر انسان کا خمیر مٹی ہی سے توڑا ہے۔ بارش تقریباً 1 گھنٹے تک ہوتی رہی۔ بارش رکتے ہی میں نے گوٹھ جا کرانی کا رخ کیا، لیکن خان صاحب راستے میں مل گئے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف چھپٹے۔ میں بکھلا گیا۔ یہ سمجھنے میں مجھے چند لمحے لگے کہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ ارے عمران کے ابا، تم زندہ ہو؟ انہوں نے کہا اور میرے بھیگے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں کوئی ہریل کھا گیا۔ میں بھنا گیا۔ ہریل درندے نہیں ہوتے، دانہ دنکا کھاتے ہیں۔ تمہاری بات اور ہے، تم کوئی دانے دنکے سے کم تھوڑے ہی ہو، انہوں نے جواب دیا۔ پھر اچانک نتنے پھڑکانے لگے۔ ارے یہ سران کیسی آ رہی ہے؟ انہوں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم کئی دن پہلے مر چکے ہو۔ سب سرانڈ اٹھ رہی ہے تمہارے بدن سے۔ اب کہ مجھے اس شدت کا غصہ آیا کہ گویا ہی سلب ہو کر رہ گئی۔ اور ہاں، کچھ شکار بھی کیا؟ 18 ہریل شکار کیے ہیں۔ اچھا، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ آخر شاگرد کس کے ہو؟ چنگیز خان کے، سگڑ نواسے کے؟ ہاں تو کہاں ہے وہ ہریل؟ وہ تو مجھ سے تمتمرہ کیل نامی ایک جن نے چھین لیے ہیں۔ میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تمتمرہ کیل کا نام سنتے ہی ان کی سیٹی گم ہو گئی۔ شاید وہ 2 ہتھڑ اور 2 تھپڑ یاد آ گیا تھا جو میں نے ان کے رسید کیا تھا۔ ارے باپ رے باپ، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس خبیث نے، میرا مطلب ہے اس عزت مآب جن نے مجھے مارا تھا۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ تمہیں اس نے مارا تو نہیں؟ نہیں، میں اپنا نام نہیں بدلوں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے بھی تمہیں میرا نام لینے کی ضرورت نہیں، تم مجھے جن بادشاہ کہہ لیا کرو۔ واہ، دوستوں کو کہیں ایسے پکارا جاتا ہے؟ میں تو تمہیں کرتوش ہی کہوں گا۔ دوست؟ کون دوست؟ تم اور میں اب دوست ہیں؟ خوشی سے اس کی بتیسی نکلی پڑ رہی تھی۔ میری آرزو تھی کہ کسی جن سے دوستی کروں۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دے۔ میں نے اسے ڈپٹا۔ میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، لیکن دوستی کا چکر نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ میں تو تم سے دوستی ضرور کروں گا، آزما کے دیکھو۔ مجھ جیسا جانثار دوست تمہیں کہیں نہیں ملے گا، وہ چہکا۔ ناچار مجھے اس کی گردن تھامنا پڑی۔ 2-4 جھٹکے دیے تو وہ بری طرح گگیانے لگا۔ اچھا جن بادشاہ، جیسے تمہاری مرضی، لیکن تم نے ایک اچھا دوست گنوا دیا ہے۔ دوست کی ایسی کی تیسی۔ مجھے پھر غصہ آ گیا، لیکن پھر اس کے چہرے پر برستی ہوئی یتیمی دیکھ کر ترس آنے لگا۔ خیر یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے تھے؟ تم تو جن ہو، تم سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ میں نے پھر اس کی گردن پکڑ لی۔ اسے راہ راست پر لانے کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ حسب سابق گردن پر ہاتھ پڑتے ہی وہ فوراً الف ہو گیا۔ ہاں تو اب بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بتاؤں جن بادشاہ، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دلاور نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گلشن ڈاکو اور اس کے 20 آدمیوں کو محض پتھر مار مار کر بھگا دوں، ورنہ وہ میری کھال کھینچ دے گا۔ لیکن وہ تمہاری بدبودار کھال کا کیا کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ کیڑے پالے گا اس میں؟ میری کھال بدبودار نہیں جن، وہ بڑک کر بولا۔ توہین کے احساس اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں روزانہ لکس صابن سے نہاتا ہوں، لیکن آپ کو کیا معلوم؟ اس کے لہجے میں تعصب در آیا۔ آپ کیا جانے لکس صابن، آپ تو آچھی محلوق ہیں، زندگی میں کبھی نہاتے ہی نہیں ہوں گے۔ اس خبیث نے مجھ پر جوابی چوٹ کی تھی۔ میرا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا، لیکن میں نے بر وقت خود کو روک لیا۔ وہ از حد سرکش آدمی معلوم ہوتا تھا، جاندار بھی تھا۔ اگر غصے میں آ کر میرے جن ہونے کی پرواہ کیے بغیر مجھے دبوچ لیتا تو میں کیا کر لیتا؟ وہ میرے بس کا تو تھا نہیں۔ ایسوں سے غائب حالت میں بھی دور ہی رہنا بہتر ہوتا ہے۔ تم نے پھر فضول باتیں شروع کر دی۔ میں گرایا۔ یہ دلاور کون ہے؟ اور یہ گلشن ڈاکو کا رہتا ہے۔ تم دلاور کے حکم پر اسے اور اس کے ساتھی کو سنسار کرو گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہی بات ہے نا؟ آپ تو حالات حاضرہ سے بے خبر معلوم ہوتے ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ آپ جیسا جن
तो पूरी बरादरी के लिए मुसीबत बन जाता होगा। माफ करना जिन बादशाह, आपने मुझे बहुत मायूस किया है। वो बदबख्त मेरा खून जलाने पर तुला हुआ था। इस बार मैंने बेकाबू होकर इसके पेट में जबरदस्त घूसा रसीद कर दिया। इस घूसे ने इसकी हवा निकाल दी। बताता हूँ जनाब, बताता हूँ, उसने पेट पकड़ते हुए कहा। और दिलावर खान मेरे आका इस इलाके के सबसे बड़े जागीरदार हैं। इनके पास बड़ी दौलत है और मुझ जैसे सैकड़ों नौकर चाकर हैं। इनके पास बड़ी दौलत है और मुझ जैसे सैकड़ों नौकर चाकर हैं। इस इलाके के सब डाकू इन्हें अपना पीर तस्वर करते हैं। इसकी वजह यह है कि खान साहब के दादा अपने जमाने के बहुत नामी ग्रामी डाकू गुजरे हैं और ये सारी दौलत इन्हीं की जमा की हुई है। इसके अलावा खान साहब का असर और रसूख बेपनाह है। वो जब चाहे किसी भी डाकू को गिरफ्तार करा दे। गुलशन डाकू की मिसाल दूसरे डाकुओं के दरमियान ऐसी है जैसे सितारों के दरमियान चांद, लेकिन वो भी खान साहब के सामने दुम हिलाता है। बस ये है मेरी कुल कहानी। कल मुझे गुलशन और उसके 19 साथियों को सिर्फ पत्थर मारकर भगाना है और ये मेरी एक दीन का नतीजा है। मुझे अपना हशर मालूम है, मैं यकीनन मारा जाऊंगा। मुझे गुलशन के बारे में तफसील से बताओ। सूरत हराम है जनाब, इसकी आंख के ऊपर तिल है और आंख में एक बाल। आप खुद समझ ले कि बाल किसका हो सकता है। वैसे ही बाल इसके सारे जिस्म पर हैं, लेकिन सर बालों से महरूम है। नाक का बांसा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से नाक तेज हवा में दाएं बाएं हिलती है और शाई शाई की आवाज निकलती है। होंठों और दांतों का मामला वही है। क्या बकवास है ये, मैंने उसे डांटा। मैं इसका हुलिया नहीं पूछ रहा हूँ, ये बताओ इसका ग्रोह कितना बड़ा है, अड्डा कहाँ है और वो किस किस्म की वारदातें करता है। कमाल है, एक जिन को ये सब बताना पड़ रहा है। वो बड़बड़ाया, है सर पे आई है तो भुगतना भी पड़ेगा। जिन भाई वो बेहद खतरनाक डाकू है। इसके साथियों की तादाद 70 के करीब है। हर तरह के असले से लैस हैं वो लोग। और हाँ, कल उन्होंने एक बस को लूटा था दीपालपुर से कोई 8 मील दूर। क्या? मैं उछल पड़ा। वहां से कोई लड़की भी उठाई है? हाँ उठाई है, बहुत खूबसूरत लड़की है, मैंने इसे खुद देखा है। इसका अड्डा कहाँ है? जिन भाई ये तो तुम्हें खुद ही मालूम करना होगा, मैं तुम्हें हर बात नहीं बता सकता। अब चाहे तो मुझे मार ही डालो, मैं जुबान ही खोलूंगा। क्यों नहीं खोलोगे जुबान? यार कहीं तुम बनास्पति जिन तो नहीं हो? इस बार मैं मसलतन गुस्सा पी गया। इस बदबख्त के शक को हवा देना मुनासिब नहीं था। ये क्या कम था कि ठिकाना भी मिल गया था और अच्छी खासी मालूमात भी हासिल हो गई थी। जिन भाई गायब तो नहीं हो गए? उसने पुरतशवीश लहजे में मुझे पुकारा। मैं मौजूद हूँ, मैंने उसे यकीन दिलाया। बस जरा सोच रहा था। कमाल है, उसने कहा। आप लोग सोचते भी हैं जिन भाई? मुझे भी जिन बना दो, मुझे जिन बनने का बड़ा शौक है। दवाए गयाब का एक कैप्सूल उसे भी जिन बना सकता था, लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बकवास मत करो, मैंने उसे डांट दिया। अच्छा तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? उसने पूछा। तुम बताओ, मदद की क्या सूरत हो सकती है? जिन आप हैं और सूरत मैं बताऊं? वो बड़बड़ाया। खैर बताता हूँ। खान साहब की एक बेटी है दुर्दाना, इस पर जिन आता है। इस जिन को भगा दे तो काम बन जाएगा और आप खान साहब से मेरी जान बख्शी करा सकेंगे। ये एक और मसला था। मैं जिन्नात से उलझने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। मेरे पास तो सिर्फ गायब होने की सिफ्त थी, कोई रूहानी कुव्वत तो थी नहीं मेरे पास। दूसरी तरफ जिन्नात ज़्यादा लड़कियां आमतौर पर नफ्सियाती केस हुआ करती हैं। इस एतबार से जिन भगाने की हामी भरी जा सकती थी। मैंने ऐसे ही किया। ठीक है, ये काम हो जाएगा, मैंने कहा, लेकिन तुम्हें जुबान बंद रखना होगी क्योंकि अभी तुम्हारे सामने इंसानी शक्ल में आ जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो खुश हो गया। लेकिन इंसान बनने के बाद मेरी ज़रूरियात और मेरी नज़ाकतें भी इंसानों की सी होंगी। पहले तुम जाके मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। वो बड़ी सादतमंदी से चला गया। इसके जाते ही मैंने एक अदद तरियाकी कैप्सूल निगल लिया। सिकंदर कुछ देर बाद खाना लेकर वापस आ गया। मेरा भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। खाना खाए हुए 24 घंटे हो चुके थे। मैं बुरी तरह खाने पर टूट पड़ा। खाने के बाद मैंने हाथ धोने के लिए इस्तफसार किया। सिकंदर ने मुल्हिका बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया। मैं बाथरूम में चला गया। दरवाजे की अंदरूनी चटखनी गायब थी। मैं हवाइज ज़रूरिया से भी फारिग होना चाहता था, इसलिए सिकंदर से कहा कि वो बाहर से कुंडी लगा दे और दस्तक सुनकर उसे बाहर से खोल दे। इसी दौरान कमरे में एक आदमी आ गया। मैंने इसकी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनी। वो कह रहा था कि खान साहब ने उसे बुलाया है। तुम चलो, मैं आता हूँ। सिकंदर ने उसे टालना चाहा। नहीं, साथ चलो, खान साहब ने तुमको खास तौर पर तलब किया है। फिर जाते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और मैं बाथरूम में कैद होकर रह गया। अब मैं सिकंदर की वापसी के इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। काफ़ी देर हो गई मगर सिकंदर वापस नहीं आया। बेजार होकर मैंने अपने तौर पर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस ना हुआ। उलझन यही थी कि मैं आवाज़ भी नहीं दे सकता था। हवेली में मेरी मौजूदगी का इल्म सिकंदर के सिवा किसी को नहीं था। मैं इस हवेली में सर्दी और बेरामी से निजात हासिल करने के लिए आया था और अब बाथरूम जैसे सर्द मकाम पर सर्दी के मज़े लूट रहा था। कुछ देर बाद मुझ पर कपकपी तारी हो गई। इतनी तवील मुद्दत तक किसी बाथरूम में क्याम का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। इस पर सितम यह कि बाथरूम बेहद मुतसर था। खड़े खड़े मेरी टांगें तख्ता हो गई। वहां इतनी जगह नहीं थी कि मैं टहल सकता। इधर सिकंदर की वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था।